بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے درخواست کی ہے کہ جو دو امیر ترین خاندان ہیں اگر وہ اپنی جائیداد پاکستان کے اندر لے آئیں تو پاکستان کے اندر وہ جتنی اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں آدھی کر دیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان صاحب اب درخواستوں پہ اتر آئے ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 1996 میں بنی تھی اور ان کے جو نام ہے پارٹی کا تحریک انصاف کہ یہ آ کے انصاف کو اسٹیبلش کرے گی، اور کتنی دیر یہ وعدہ چلتا رہا، نعرہ لگتا رہا کہ ہم احتساب کریں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، ان کے پیٹوں کے اندر سے دولت نکالیں گے، باہر جتنے انہوں نے خزانے چھپائے ہوئے ہم ساری کی ساری ان کی دولت لے کے آئیں گے، زرداری خاندان کی بھی لے کے آئیں گے، شریف خاندان کی بھی دولت لے کے آئیں گے، جو مرضی کرنا پڑا ہم کریں گے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا، نیب کی آنیاں جانیاں لگی رہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، اور پورے کا پورا الیکشن جو کیمپین تھا وہ بھی الیکشن کیمپین بھی اسی نیریٹو کے اوپر کی کہ جی تبدیلی لے کے آئیں گے، کہ جی منہ کالا کرپٹوں کا۔ یعنی ہر جو انہوں نے اتنے سالوں کے اندر کوئی ایک چیز ان کی جو تھی نا اسٹرانگ پوائنٹ، وہ تھا احتساب، لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آنی ہے، اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آنی ہے ان سے زبردستی کر کے، کیونکہ یہ جو لوٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو دولت لوٹی ہے وہ آسانی سے نہیں دیں گے۔ تو جب انہوں نے پورا زور لگا لیا، وزیر اعظم پاکستان نے سارے حربے لگا لیے، ایک دھیلا بھی نہیں لے کے آ سکے یہ پاکستان کے اندر، ایک دھیلا بھی پاکستان کے اندر نہیں آیا اس لوٹی ہوئی دولت کا، اور اینڈ پہ یہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس لے آئے۔ تو کیوں لے کے آئیں گے وہ جنہوں نے لوٹی ہے؟ اتنی محنت کر کے انہوں نے کرپشن کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹس کیا کیا کمیشن کدھر سے کدھر انہوں نے اربوں خربوں روپیہ بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ زور بھی لگا لیا، کچھ کو نیب کے اندر بھیجا، جیلوں میں بھیجا، پوری زور آزمائی کر لی، اور اینڈ پہ آپ آ کے بے بس ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ بالکل بے یار و مددگار۔ یہ لاچارگی ہے، یہ ضعف ہے، یہ ایک انتہائی بڑی کمزوری ہے۔ اور میں پی ٹی آئی کے جتنے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے جو جتنے عمران خان کے فین کلب کے لوگ ہیں، سب کو بتا دوں کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو بات کی ہے یہ انتہائی افسوسناک بات کی ہے۔ اس سے مایوسی آئے گی صرف اور صرف، اور وزیر اعظم کی نااہلی اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور لوٹی دولت باہر سے کیا لانی تھی اندر سے بھی نہ لا سکے، اربوں روپیہ ان کے اوپر لگا دیا۔ تو ایسی صورت کے اندر جناب وزیر اعظم صاحب آپ کیا تھے؟ یو آر دی لاسٹ پولیٹیکل آپشن آف پاکستان، یو آر اے ہوپ، اور آپ کو ایز اے استعارہ لیا جا رہا تھا کہ دیٹ یو آر اے میٹافور آف لائٹ اینڈ آپٹمزم ان پاکستان، بٹ وٹ یو ہیو ڈن، اور آپ خود ہی یہ اعتراف جرم ہے، یہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ آپ گورننس کر نہیں سکتے، ملک کو چلا نہیں سکتے۔ اور ساتھ یہ بات کرنی کہ جناب جو یہ جتنے بڑے سیٹ ہیں اور یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، وہ تنخواہیں بڑھا دیں تو وہ بڑھائیں نہ بڑھائیں یہ ان کی ثواب دید ہے۔ یعنی آپ تو بالکل بے بس ہو گئے، اور آپ نے عوام کو پھر ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اگر سیٹ تنخواہ بڑھائے گا تو جدھر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لے رہا تھا وہ 10 گھنٹے لے گا، 12 گھنٹے لے گا، ایکسپلائٹیشن ہوگی اور پہلے سے زیادہ ہوگی، اور ملک کے اندر ایک ایسی مارا ماری کا سا عالم ابھی پیدا ہو جائے گا کہ جو عوام نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ آتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یو ہیو شون یور سیلف اے بلیٹنٹ فیلئر، ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ اٹ از۔ یہ میں اس سے زیادہ بات یہ نہیں کر سکتا کہ بالکل انتہائی مایوس کن بات کی ہے آپ نے، آپ اس طرح کی بات نہ کرتے۔
آپ بات نہ کرتے کیونکہ لوگ آپ کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں. بہت زیادہ امیدیں تھی جب آپ کو لے کے آئے. آپ نے احتساب کرنا تھا, احتساب بھی نہ ہوا. ایک پھوٹی کوڑی پاکستان کے اندر واپس نہیں آئی ہے, اور اینڈ پہ آ کے آپ انہی لٹیروں سے, انہی فائنینشیل ٹیررسٹ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دولت واپس کر دیں. یہ 2 خاندان نہیں ہے, یہ 200 خاندان ہے, 200 سے بھی زیادہ خاندان ہے. کوئی ایک بھی روپیہ پاکستان کے اندر واپس نہیں لے کے آئے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ جو تحریک انصاف کی پوری جو کمیونٹی ہے اور وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہر لحاظ سے, یہ آپ ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ یو آر پروونگ یور سیلف ویری ان ایفیشینٹ پریمیئر آف پاکستان. جب ماشاء اللہ لگا تھا اکتوبر 1958 کا, تو اس کے بڑے چارج تھے اس ٹائم جو ماشاء اللہ لگانے والوں نے لگائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ ان ایفیشینٹ اور کرپٹ ہیں. ان ایفیشنسی اتنا بڑا چارج ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بات کر کے, میں مہنگائی کے اوپر اس ویلاگ میں بات نہیں کروں گا, وہ ایک بذات خود ایک اور ویلاگ کے اندر کور ہونے والا موضوع ہے, لیکن یہ انتہائی مایوس کن بات ہے. اور آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. وہ جنہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے, جنہوں نے پورے ملک کو, انہوں نے تو آج تک گھٹنے نہیں ٹیکے. انہوں نے تو نیب کے اندر جا کے گھٹنے نہیں ٹیکے, اور انہوں نے تو ہر جگہ پہ جا کے یہی صفائیاں دیتے رہے. شہباز شریف صاحب بھی کہتا ہے کہ جی اگر میرے گورننس کے ٹائم اور میری حکومت کے کل ٹائم اگر ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہوئی تو میری قبر کے اندر سے نکال کے بھی میری وہ احتساب کر لینا. یہی بات زرداری کرتا ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. یہی نواز شریف بات کرتا ہے, فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں. تو وہ تو اپنے بیانیے سے بالکل نہیں مڑے. اس کا مطلب ہے عوام یہ سمجھے کہ واقعی انہوں نے کرپشن نہیں کی. آپ شاید غلط بات کر رہے تھے. اگر کرپشن کی تھی تو کرپشن ان سے جو کی ہوئی دولت تھی وہ نکالتے. درخواستوں سے کبھی دولت واپس آتی ہے؟ درخواست سے تو ایک دھیلا بھی انہوں نے واپس نہیں دینا. اور آپ نے یہ جو اتنا بڑا اپنا ذوف کا مظاہرہ کیا ہے, آپ تو سپورٹس مین ہیں, آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے لوگوں کی امیدوں کو توڑ دیا ہے. یہ جو سب سے زیادہ مایوس کن بات ہے, کیونکہ امید ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, امید ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں, کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بھرم ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ کی شکل کے اندر پاکستان کے اندر لوگ دیکھ رہے تھے, شاید یہ جتنے اشرافیہ اور بدماشیہ کے لوگ ہیں, یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ساری ایلیٹس جو ہیں, ان کو ایک اگر کوئی نتھ ڈالنے والا, لگام ڈالنے والا کوئی بندہ آئے گا تو وہ عمران خان ہے. جبکہ عمران خان فیل ہو گیا, منہ کے بل گرا دیا ہے انہوں نے. آپ ذرا تھوڑا سا ریویو تو کریں. 3.25 سال ہو چکے ہیں حکومت کو, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اب امیڈیٹلی آپ کی حکومت کو گرانے کی بھی وہ بات کریں گے, کیونکہ ابھی وہ چاہیں گے کہ آپ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں. اور عوام دیکھ لیں یہ 4 سال 5 سال کہ جی اتنا آپ کو ٹائم دیا گیا اور آپ نے کیا کیا ہے. نہ گورننس بہتر ہوئی, نہ اکانومی بہتر ہوئی, نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا, نہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی, نہ ہی ہسپتال بنے, نہ ہی سڑکیں بنی ہیں, نہ ہی کوئی ایجوکیشن کے اندر کام ہوا ہے. وٹ ہیز بین ڈن؟ آپ اپنا کچھ نہ کچھ پیش کریں کہ آپ نے کیا کیا. واٹ از یور پرفارمنس ان آل دیز ایئرس؟ زیرو. بلکہ نیگیٹو کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. لہٰذا یہ جو آپ نے بات کی ہے بہت دکھ ہوا ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. تو آپ ابھی بھی یہ اپنی جو بھی آپ کی پالیسی ہے فیوچر کی, اس کے اوپر ریویو کریں, کیونکہ یہ جو جتنے آپ یہ 120 ارب کا پیکج دینے کی بات کرتے ہیں, پہلے مہنگائی اتنی نہ کریں بھائی. پیکج ویکج یہ کیا, اس کے اندر کتنی کرپشنز ہوتی ہیں, کتنی ٹیئرز ہیں کرپشن کی, کیا 2 نمبریاں ہوتی ہیں, کیا 2 نمبر سودے بکتے ہیں, کیا کچھ نہیں بکتا, سب کو پتہ ہے. ابھی میرا ان باتوں پہ ان موضوعات پہ بات کرنے کا وہ اس ٹائم نہیں ہے ویلاگ کے اندر وہ ٹائم. آئی ول ٹاک آن آل دیز تھنگز لیٹر آن. لیکن میں ابھی صرف یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو 2 خاندانوں کی آپ نے بات کی ہے وہ ٹھنگا دکھائیں گے, اور کل کو وہ ایسے ہی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پورے ملک کو یہ کہیں گے تمہاری ایسی کی تیسی, تم یہ لے کے آئے تھے ہمارے خلاف, یہ کہ جی یہ ہمارے خلاف یہ گنڈاسا تھا, یہ ہمارے خلاف یہ اتنا بڑا آپ لے کے آئے تھے, ایک احتساب کرنے والا جج لے کے آئے تھے عمران خان کی شکل میں. کیا کر لیا اس نے؟ آپ نے عوام کو پھر ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ پہلے جتنا لوٹا تھا انہوں نے مزید وہ ڈٹائی سے لوٹے.
یہ بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ نے بے بس کر دیا ہے, لاچار کر دیا ہے, اپاہج ہو گئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے جناب وزیر اعظم, آپ سے یہ توقع نہیں تھی. یو آر اے اسپورٹس مین اور آپ فائٹ کرنا جانتے تھے, آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھی. فائٹ کرتے کرتے فیل ہو جاتے ہیں, علیحدہ بات ہے, کسی ایک سے بھی فائٹ نہ کر سکے. آپ تو آئی ایم ایف سے بھی نہ لڑ سکے. آپ نے کہا تھا کہ میں اوور مائی ڈیڈ باڈی آئی ول گو ٹو آئی ایم ایف. کوئی ایک بات کے اوپر بھی کھڑے نہیں رہے. ٹی ایل پی کا معاملہ بھی دوسروں نے آ کے ریزالو کیا ہے. آپ نے تو بالکل ڈیڈ اینڈ پہ چیزیں کھڑی کر دی تھیں. افسوس ہو رہا ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. اینڈ یو شوڈ لک انٹو آل دیز میٹرز ویری سیریسلی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.